السلام علیکم. جو محسن ادب پارٹ 2 کے ADA پارٹ 2 کے یا BA پارٹ 2 کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میں یہاں لے کر آئی ہوں امپورٹنٹ کوشچنس کچھ. تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے. سب سے پہلے اپنی جو 10 ایئر کے مطابق جو امپورٹنٹ کوشچنس ہیں وہ میں نے یہاں نکال دیے ہیں. تو آپ لوگوں کو اگر اس کی ڈیٹیل ویڈیو چاہیے یا کسی اور سبجیکٹ کے چاہیے تو آپ لوگوں نے فوراً مجھے کمنٹس میں بتانا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس یہ والی بکس ہے میرے پاس. آپ لوگوں کے پاس اور دوسری ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. پارٹ 2 کا میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو. تو یہاں پر میں نے تو اٹیمپٹ جو کرنے ہیں وہ کچھ لمیٹیڈ کوشچنز ہیں. میں آپ لوگوں کو سمپلی وہ بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ کیسے اپنا پیپرز ایزیلی کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے سوال نمبر 1 جو ہے وہ ہمارا لازمی ہے, جس کے اندر یہ ہم نے اقتباس کی تشریح کرنی ہے, ٹھیک ہے. یہ سارے آپ کو ڈفرینٹ ہی ملیں گے, جس کے لیے ہم لوگوں کو اپنا سبق جو ہے وہ ریڈ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. سیاق و سباق کے حوالے کے ساتھ جو آپ نے دیکھنی ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنا ریڈ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ یہاں پر ہے ہمارے پاس کہ کسی ایک نظم سبق کا خلاصہ, ٹھیک ہے. تو اگر آپ چاہیں تو یہ سیاہ و سفید اور یہ والا جو چیپٹر ہے قومی تعلیم, قومی ہمدردی اور باہمی, تو یہ دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں. اور جانی دشمن بھی آپ کا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو جانی دشمن ہو گیا, یہ والا ہو گیا, یہ 2-3 سارے آپ لوگوں کو چیپٹرز پڑھنے پڑیں گے. تو بہتر ہے اگر آپ لوگ میرے حوالے سے چلنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے فرسٹ والا کوشچن جو ہے وہ آپ لوگوں نے اٹیمپٹ کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ والی کچھ چیزیں جو میں نے نکالی ہیں, جس میں آتا ہے سوال نمبر 1 جو ہم لوگوں نے لازمی کرنا ہے. اس کے بعد آتی ہیں جی کلام کی خصوصیات. یہ کون سے کلام کی خصوصیات ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں. یہ ہے شاعر کے کلام کی خصوصیات, ٹھیک ہے. یہاں آپ لوگوں کو لکھا ہوا ہے سوال نمبر 4 جو آپ لوگوں کو اور اس میں ملے گا وہ ہے شاعر کے کلام کی خصوصیات. تو ان میں سے ہیں یہ میر تقی میر, مرزا غالب اور اقبال. یہ تینوں ہی یہاں پر امپورٹنٹ ہے جو کہ یہاں میں نے آلریڈی لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تقی, اقبال اور غالب یہ آپ لوگوں نے لازمی یاد کرنے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں لکھا ہوا ہے جز کی تشریح, ٹھیک ہے. جز کی تشریح یہ بھی میں نے نکالے ہوئے امپورٹنٹ جز آپ لوگوں کے لیے. تو اس کی بھی میں آپ لوگوں کے لیے جلدی ڈیٹیل ویڈیو ڈالوں گی. اس کے بعد آتا ہے مرکزی خیال. جس کی تشریح جو ہے وہ یہاں پر 2 آپ لوگوں کے پاس تشریح آتی ہیں. ایک آتی ہے یہاں پہ سبق کی تشریح, آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. اشعار کی تشریح آتی ہے, ٹھیک ہے. اشعار کی تشریح آتی ہے. تو اشعار تو 2 لائنس کے ہوتے ہیں, وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس یہاں نیکسٹ کوشچن جس کی تشریح جو ہم اٹیمپٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے اندر میں آپ کو بتاتی چلوں گی کہ ان کے اندر بھی ایک وہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس والے شاعر کی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس جس کی تشریح کے بعد مرکزی خیال شاعر کے حوالے کے ساتھ. تو مرکزی خیال کون سا امپورٹنٹ ہے یہ میں آج آپ لوگوں کو بتاتی چلوں, جس میں ہے اذان. تو جی لاسٹ میں ہمارے پاس جو میں کہہ رہی تھی خلاصہ, یہ مرکزی خیال. تو اس کے ساتھ آپ کو خلاصہ بھی دے سکتے ہیں, لیکن یہ ہے نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال, ٹھیک ہے, نظم کا. اوکے. تو اس میں آپ کے پاس امپورٹنٹ آتے ہیں جی اذان, کل نفس ذائقۃ الموت اور دورانگی. اس کے بعد جو ہے وہ میں اٹیمپٹ کرنے جا رہی ہوں مضمون. تو ہوپ فلی آپ لوگ بھی اتنا آپ کو اچھا لگا ہوگا, اور مضمون بھی آپ ایزیلی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, اتنا کوئی